پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جب نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ شروع میں تو چپ چپ کر دعوت دی، چونکہ کفار کا غلبہ تھا، مشرکوں کا غلبہ تھا، علی الاعلان دعوت دے نہیں سکتے تھے، اس لیے چپ چپ کر جس سے امید ہوتی کہ یہ اسلام قبول کرے گا اس کے سامنے اسلام رکھتے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اسلام نہیں رکھتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں تک بات پہنچی، لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، پھر آخر میں اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق سے اتنی بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، جسے صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام بھی انہی مشرکوں، انہی کافروں کی طرح تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے۔ وہی ان کی حالت تھی جو عرب میں لوگوں کی حالت تھی، جیسے وہ رہتے تھے ویسے یہ رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، اسلام کے دعوت دینے کے بعد لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا۔ پھر یہی وہ لوگ جو ان کافروں کے طرح تھے، مشرکوں کی طرح تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہی لوگ پھر ایسے ہو گئے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت چھوڑ کے دی، نفرت بھی کی، پھر اللہ کی ایسی عبادت کی، اللہ کی ایسی عبادت کی، اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ خود اللہ نے ان کی تعریف کی۔ چند دنوں تک جو ان کے بارے میں آتا ہے، عرب کے بارے میں، اسلام کے آنے سے پہلے ان کی یہ حالت تھی، کہتے ہیں کہ جانوروں کی سی زندگی گزارتے تھے، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی طریقہ تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، جانوروں والی زندگی گزارتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے اس وقت کے جو سپر پاور تھے، اس وقت کے جو طاقتور حکمران تھے، جو سلطنت تھی، وہ لوگ ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے طور طریقوں کی وجہ سے، ان کے رویوں کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے ان پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان پر حکمرانی نہیں کرتے تھے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ پھر جب اسلام قبول کیا انہی لوگوں نے، جب اسلام کو قبول کیا انہی لوگوں نے، پھر یہی وہ لوگ جن کو دنیا کی سلطنتیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، جن کو دنیا کے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کو جانور کہا جاتا تھا، وہ پھر انہی لوگوں پہ حکمرانی کرنے لگے۔ یہ کیسا ہوا؟ یہ اللہ رب العزت کے احکامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور پھر صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یوں ترقی دی۔ وہ عرب کے بدو ایک وقت انہی سپر پاور کے حکمران بن گئے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اس طرح دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی تعریف یوں کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ کتنے مزے کی بات ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ پھر کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، پھر آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ اللہ فرماتے ہیں بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں،
جو کامیاب ترین لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ یوں کہے، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ پھر کیسے کامیاب ترین لوگ ہوں گے، وہ پھر کیسے ہدایت یافتہ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ آیت کوئی معمولی آیت نہیں ہے، اس میں اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اے صحابہ کرام، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، قیامت تک جو آپ کے بعد آئیں گے، اگر وہ لوگ ان کا ایمان آپ لوگوں کے ایمان کی طرح ہوا، اللہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کا ایمان اگر اے صحابہ تم لوگوں کی طرح ہوا فقد اہتدوا، پھر وہ کامیاب ہوں گے۔ ہمارا جو اب ایمان ہے، ہماری کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو جائے۔ ہم اس کا دوسرا مطلب کیا نکال سکتے ہیں کہ اگر بعد میں آنے والوں کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ پھر ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان بتایا ہے۔